عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب جماعت چھٹی کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم پہلا چیپٹر نظم ہم پڑھیں۔ ہم کے شاعر کا نام ہے طلوق چند محروم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہم کی تعریف بتاؤں گی کہ ہم کس نظم کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہم اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت بھی بیان کی جائے۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ اس نظم کی بلند خوانی کیجیے، ساتھ ساتھ میں آپ کو ان شعر کا مطلب بھی سمجھاتی رہوں گی۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ ہر ذرے میں ہے ظہور تیرا، ہے برق و شرر میں نور تیرا، افسانہ تیرا جہاں تہاں ہے، چرچا ہے قریب و دور تیرا۔ اس اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے، یا ہم کہیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ایسی با کمال ہے، ایسی زبردست ہے کہ اس کی خصوصیات نہ صرف ہر ذرے میں نظر آتی ہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے۔ ادھر ایک لفظ آیا ہے برق۔ برق معنی ہوتی ہے بجلی، شرر معنی ہوتا ہے شعلہ۔ بجلی کی جو چمک ہے، اس کی جو تیز روشنی ہے، تو جو عطا کی گئی ہے وہ صرف اور صرف میرے رب نے ہی عطا کی ہے۔ سب سے بڑا روشنی کا ذریعہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہے۔ سورج کی تو اتنی زبردست روشنی ہے جو کہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اس کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہی ایسی زبردست روشنی عطا کی ہے۔ افسانہ تیرا جہاں تہاں ہے، چرچا ہے قریب و دور تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو پھیلی ہوئی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ پوری دنیا میں عام ہے۔ کون سا ایسا جہاں ہے، کون سا ایسا دنیا ہے جہاں تیرا ذکر نہ پہنچا ہو۔ اللہ کا دین دنیا کی ہر چپے چپے پہ موجود ہے۔ چرچا ہے قریب و دور تیرا، چاہے وہ ہم سے قریب جگہ ہو، چاہے ہم سے بہت دور ہو، ہر جگہ اللہ کا نام، اس کا دین پہنچا ہوا ہے۔ گاتے ہیں سحر ہوا میں کیا کیا، دم بھرتے ہیں سب طیور تیرا، تو جلوہ فگن کہاں نہیں ہے، وہ جا نہیں تو جہاں نہیں ہے۔ گاتے ہیں سحر میں ہوا کیا کیا، سحر سے مراد صبح کا وقت، اور یہاں طیور سے مراد پرندے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب صبح ہوتی ہے کہ صبح ہوتے ہی پرندے کس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں۔ تو انسان، پرندے بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی تعریف کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے ہی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ نیچے تو جلوہ فگن کہاں نہیں ہے۔ جلوہ فگن مطلب اپنا جلوہ، اپنا نظارہ کہاں نہیں دکھاتا۔ تو ہمیں جہاں بھی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ، اس کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں وہ جا نہیں تو جہاں نہیں ہے۔ شاعر اس جگہ کو جگہ ہی نہیں مانتے جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو وہ جگہ ہی نہیں جہاں تو موجود نہ ہو۔ تاروں میں چمک دمک تیری ہے، جو ریت میں ہے کڑک تیری ہے۔ تاروں سے مراد ستارے، چمک دمک اس کی روشنی، اس کی جگمگاہٹ۔ یہاں ریت سے مراد بجلی ہے، اور یہاں کڑک سے مراد اس کا شعلہ ہے۔ جو تاروں کی چمک آپ رات میں دیکھتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، اسی کی دی ہوئی روشنی سے یہ چمکتے دمکتے ہیں۔ اور بجلی کی کڑک میں جو شعلہ ہے، جو اس کی گڑگڑاہٹ ہے، جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے رب کی ہی عطا کردہ ہے۔ ایک باعث رونق گلستہ
شاخوں میں مہک چہک تیری ہے۔ رونق گلستان، گلستان مطلب باغ، رونق مانے چہل پہل۔ باغوں کی جو چہل پہل ہے، جو رونق ہے، وہ میرے رب کے ہی دم سے۔ وہ کس طرح کہ شاخ پہ جو پھول مہکتے ہیں، پھولوں کی جو مہک، پرندوں کا چہچہانا، ہریالی، جو کچھ بھی باغ کی ہے، وہ سب میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ ہر غنچے میں ہے تیرا تبسم، ہر گل میں بھری مہک تیری ہے۔ غنچے باغیچے، تبسم مانے مسکرانا، گل مانے پھول۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی باغیچے ہیں، جتنے بھی باغ ہیں، وہ جب لہلہاتے ہیں، لہلاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ لہلہانا مطلب ان میں ہری ہری پتیاں، رنگ برنگے پھول، ہوا سے ہلنا، پورے باغ کو معطر کرنا پھولوں کی خوشبو سے۔ تو یہ سب میرے رب کی عطا کردے ہیں۔ جس طرح ہمیں وہاں بیٹھ کے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے باغ جا کے، تو ہمیں جو سکون، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے رب کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے ہی اس باغ کو، اس گلشن کو مہکایا ہے۔ نغمے مرغان خوش گلوں کے، کہتے ہیں سب چہک تیری ہے۔ خوش گلو اچھی آواز والے، اچھی آواز والے جتنے بھی پرندے ہیں، ان کے جو نغمے ہیں وہ بہت ہی سریلے، بہت ہی میٹھے سننے میں نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں سب چہک تیری ہے۔ ظاہر ہے ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیات رکھی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی خوش گلو کے پرندے ہیں، جیسے کوئل ہے، اس کی کتنی میٹھی آواز ہے۔ اسی طرح صبح صبح مرغان جو ہیں وہ اذان دیتے ہیں تو ان کی آواز بھی ہمیں بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ چڑیوں کا چہچہانا، یہ سب جتنے بھی خوش گلو پرندے ہیں وہ سب کے سب ان کی آواز ہمارے رب کی عطا کردہ ہے، جو کہ ہمیں سننے میں بہت تازگی محسوس کرتے ہیں۔ لاسٹ اشعار ہے اس کا، شگفتہ ہے تو چمن چمن میں، خندہ ہے گلاب و یاسمن۔ چمن چمن باغ، ہر جگہ کے باغ میں جو تازگی نظر آتی ہے، ان کی پھولوں کی تازگی، ان کے باغ کی تازگی جو نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف میرے رب کی عطا کردہ چیزوں کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ خندہ ہے گلاب و یاسمن میں، چاہے وہ گلاب کی خوشبو ہو، چاہے وہ یاسمین کی خوشبو ہو، کوئی بھی دنیا کی پھول کی خوشبو ہو، اس پہ ہر طرف کی جو خوشبو ہے وہ میرے رب کی وجہ سے عطا کردہ ہے، اور انہی کی جو ہے وہ ظاہری جو نظر آتا ہے، جو ان کا نظارہ نظر آتا ہے، جو ہمیں خوبصورت لگتی ہے وہ جگہ، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کو بخشنے والا، اس کو خوبصورت بنانے والا، اس کی باغ کی پھولوں کو خوشبو دینے والا، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی اتنی پیاری پیاری چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آپ کو اس نظم کی اچھی طرح وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی ورکنگ آپ کو نیکسٹ کلاس میں دیں گے۔ اور کچھ دنوں میں ہی ہم اس کو آپ کو کام پرووائڈ کریں گے، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا SMS کے ذریعے یا واٹس ایپ میسج کے ذریعے۔